حدیث صحیح میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جس وقت قبر کے اندر امتحان ہوتا ہے تو وہاں پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک شخص کا جواب یہ ہوگا لا ادری، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یہ جواب دے گا تو فرشتے اس کو ماریں گے۔ لا دریتا ولا تلیتا، بخاری و مسلم میں ہے لا دریتا، تو نے خود آپ بھی غور نہ کیا، ولا تلیتا، اور کسی غور کرنے والے کی تقلید بھی تم نے نہ کی۔ دونوں میں سے ایک کام تو کر لیتے، یا خود مقام اجتہاد تک پہنچ جاتے یا پھر کسی مجتہد کی تقلید کر لیتے، اور تم نے دونوں کام چھوڑ دیے۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقْ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس کو مارا جائے گا کہ یہ جس وادی پر تم پہنچے ہو اس کا آغاز اس ہو گیا تھا جب دو کاموں میں سے ایک کام بھی تم میں موجود نہیں تھا، اور تم زندگی اس طرح گزارتے رہے، چلتے چلتے بھٹکتے پہلے فقہا پر عدم اعتماد کیا، پھر محدثین پر بھی کر دیا، پھر اہل قرآن بنا، پھر قرآن پر بھی عدم اعتماد کر دیا، پھر وہ دہریہ بن گیا۔ یہ ایک مسلسل گمراہی کی چین ہے جو عدم تقلید سے شروع ہوتی ہے اور جہنم کے گڑھے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ایسی ہلاکتوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، ایسا پہرا ہے درمیان میں ایمان اور تقوی کا اور ان ائمہ کی تقلید کا کہ جو ایک انچ بھی آگے پیچھے قرآن و سنت سے نہیں جانے دیتے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے حصار میں بندے کو پوری زندگی کا راہی بنا دیتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، ہمارے ہاں جو ترک تقلید کا ایک رواج چلا تو تجربہ کی بات ہے، جب یہ چلا تھا اس وقت اتنا خطرناک نہیں تھا۔ خود یہ لوگ ماضی میں آغاز کے اندر اتنا ادب کرتے تھے ائمہ کا اور اس قدر اتنی محبت تھی، چلتے چلتے آج وہی لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں۔ یہ وہ ایک فطری پراگریس ہے عدم تقلید کے اندر ہلاکت کی کہ وہ ان کے اپنے آبا جو کچھ کہتے تھے آج یہ ان کا کہا ہوا چھوڑ گئے۔ جہاں سے عدم تقلید کی روش نکلی تھی اس وقت کا ایک واقعہ یہ مولانا داؤد غزنوی کی سمان عمری میں صفحہ نمبر 384 پہ لکھا ہے کہ مولانا عبد الجبار غزنوی ان کا امرتسر میں مدرسہ تھا، مدرسہ غزنویہ، تو وہاں ان کے مدرسہ میں ایک مولانا پڑھتے تھے جو امرتسر کی تیلیاں والی مسجد کے خطیب تھے، ان کا نام عبدالعلی تھا۔ مولانا عبد الجبار غزنوی صاحب کی کلاس میں ان کے اس شاگرد عبدالعلی نے یہ کہہ دیا کہ ابو حنیفہ سے تو میں اچھا ہوں، یہ لفظ تھے اس کے، چونکہ یہ بڑے کا نام بھی یوں ہی لیتے ہیں جیسے چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ سے تو میں اچھا ہوں، کیوں کہ انہیں صرف 17 حدیثیں آتی تھیں اور مجھے تو ان سے کہیں زیادہ یاد ہیں، لہذا ان سے میں اچھا ہوں۔ اب آج یہ تو ہر چھوٹے موٹے کا وظیفہ بنا ہوا ہے یہ بات، لیکن جب یہ شروع ہوا تھا گمراہی کا سلسلہ تو اس وقت تک ابھی ہدایت کے آثار کافی باقی تھے۔ عبد الجبار غزنوی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس نے اپنے شاگرد کو ڈانٹ کر مدرسہ سے نکال دیا۔ تم کون ہوتے ہو کہ امام ابو حنیفہ سے برابری کرتے ہو اور کہتے ہو ان کو صرف حدیثیں یاد ہیں اور تمہیں اتنی زیادہ آتی ہیں، میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا، اتنے گستاخ ہو تم۔ نکال دیا اپنے درس سے۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا اتنا بڑا بھی جرم کیا تھا کہ وہ تعلیم سے محروم ہو گیا، چاہیے تھا کچھ تھوڑی بہت اس کو زجر توبیخ کے بعد قبول کر لیتے۔ تو مولانا عبد الجبار غزنوی کہنے لگے مجھے خطرہ ہے کہ یہ شخص مرتد ہو جائے گا۔ اب گواہ موجود ہیں، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ مدرسہ غزنویہ کا وہ مولوی، وہ عبدالعلی نامی جو مسجد تیلیاں والا خطیب تھا، ایک ہفتہ کے بعد قادیانی بن گیا۔ جب وہ قادیانی بنا تو لوگوں نے آ کے مولانا عبد الجبار غزنوی، غیر مقلد جو خود تھے لیکن آغاز تھا، ابھی ادب احترام اتنا باقی تھا کہ ان کی غیرت سے برداشت نہیں ہو سکا کہ زمانے کا امام ہو اور ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ان کو چیلنج کرتا پھرے۔ نکالا، پوچھا ان سے لوگوں نے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا تھا؟ غیب تو خدا جانتا ہے کہ یہ بندہ مرتد ہو جائے گا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو کہنے لگے میں غیب تو نہیں جانتا لیکن ایک حدیث شریف سے مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ جس شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ پہ تنقید کی یہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکے گا۔ کیوں؟ کہتے میں نے یہ حدیث پڑھی، خالق کائنات کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کر رہا ہوں۔
تو عبد الجبار غزنوی کے یہ لفظ تھے کہ امام ابو حنیفہ بال یقین اللہ کے ولی ہیں اور اس بندے نے ان کی توہین کی ہے، اور توہین کے بعد مجھے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی پاداش بھی نہ مارے جائیں، میں نے اس واسطے اس کو اپنے مدرسہ سے نکال دیا ہے، اور لوگوں تم نے دیکھ لیا کہ وہ بات سچی ہو گئی۔ جس نے امام صاحب پہ تنقید کرنا شروع کی تھی، آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ اس نے صرف فقہ پہ تنقید کی ہو، اس نے سنت پہ بھی کر دی، اس نے قرآن پہ بھی کر دی، اور اس نے امام الانبیاء علیہ السلام پہ بھی کر دی، اور یہ نتیجہ نکلا کہ مرتد ہو گیا۔ یہ ایک چین ہے گمراہی کی جو اس وقت سے ہمیں واضح کر رہی ہے، اور خطرناک جو تباہ کاریاں ہیں ترک تقلید کی یہ سامنے آ رہی ہے۔ اس واسطے انسان جتنا وہ محدود ہوتا ہے اور اپنے گرد شریعت کے پہرے کو پکا کر لیتا ہے، اتنی اس کے لیے رہنمائی زیادہ ہوتی ہے اور گمراہی سے بچتا جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا وہ پردہ اٹھاتا ہے کہ کوئی نہیں، امام بھی تو بندے ہی تھے، ان کے مقابلے میں آتا ہے، پھر محدثین کے مقابلے میں آ جاتا ہے، پھر خود رسول اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور یہ اس کی گمراہی کی آخری حد ہوتی ہے۔